اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ایک بڑا حساس قسم کا ٹاپک جو ہے وہ میرے ذہن میں نمودار ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی پرابلم ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے۔ یہ ایک دکھڑا ہے ہمارے معاشرے کا، ہر گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم مسائل کا شکار ہیں، اسی کی پرابلم ہے۔ ہم جو دن بدن آپ سمجھیں کہ ہم لوگ پستیوں میں جا رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ دن بدن ڈوبتے جا رہے ہیں پریشانیوں میں۔ یہ جو حالات ہمارے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس کا جو اصل جو وجہ ہے، آج وجہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ دکھڑا آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، اس کا آغاز میں کہاں سے کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن چلیں، بات تو کرنی ہے، بات تو آپ تک پہنچانی ہے۔ تو مجھے ایک اس موقع پر حدیث قدسی یاد آئی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ روز محشر میں، قیامت کے روز، اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میرے بندے، میں دنیا میں تیرے پاس چل کے آیا، میں بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، تو نے میرے منہ میں نوالا نہیں ڈالا۔ میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے میری پیاس نہیں بجھائی۔ میں مظلوم تھا، تو ظلم کرتا ہی چلا گیا۔ میں لوٹا ہوا تھا، تو مجھے لوٹتا ہی چلا گیا۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، تو مجھے توڑتا ہی چلا گیا۔ بندے کہیں گے، یا اللہ، آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، حق اللہ، سچ اللہ۔ اللہ، آپ نہ تو کہیں سے شروع ہوتے ہیں اور نہ کہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہیں۔ آپ تو شہنشاہ معظم ہیں، آپ تو حقیقی مالک ہیں، آپ تو اللہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا، وہ جو فلاں بندہ آیا تھا، وہ جو فلاں سائل آیا تھا، وہ جو فلاں لٹا ہوا آیا تھا، وہ جو فلاں ٹوٹا ہوا آیا تھا، وہ جو فلاں مظلوم آیا تھا، وہ جو بے سہارا آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا، وہ میں آیا تھا۔ تو معزز سامعین، یعنی اگر کوئی ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے، تو جب اس کی تیمارداری کو آپ جاتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کو وہاں پائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، آپ مجھے وہاں پائیں گے۔ تو آپ کے دروازے پر اگر کوئی بے بس، کوئی مجبور، کوئی مظلوم آتا ہے، آپ کے تھانے میں آتا ہے، آپ کی عدالت میں آتا ہے، آپ کی کچہری میں آتا ہے، آپ کے آفس میں آتا ہے، آپ کے ڈیرے پہ آتا ہے، آپ کے عالی شان محل کے دروازے پر جب بھی کوئی بے بس، مجبور اور مظلوم آتا ہے، تو وہ خود نہیں آتا، اللہ کی قسم، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اس کے کام آیا کریں، اس کے کام آئیں گے، دنیا بنے گی، آخرت چمکے گی۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ ایک شخص کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے 5 ارکان ہیں، جو ان کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اب تو ایک کامل مسلمان ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا رہا، سجدے کرتا رہا، اللہ کے ذکر کو بلند کرتا رہا،
اس کے بارے میں فرمایا کہ اب تو ایک کامل مسلمان ہے، جو دین میں، جو اسلام میں پہنچا آخری درجے پر، اس کے بارے میں فرمایا کہ اب تو ایک کامل مسلمان ہے۔ اخلاق کے بارے میں کیا درس دیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ بھی کامل مسلمان ہے۔ اگر یہی بندہ یا بندی دوسروں کے لیے بہتر کرنا شروع کر دے، دوسروں کے لیے فائدے مند بن جائے، تو یہ نبی بنتے بنتے رہ گیا، بس نبی نہیں بنایا، باقی تمام خوبیاں ہیں۔ تو پوری رات تہجد کی نماز پڑھنا یہ بڑا آسان کام ہے، گالی والے کو دعا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، پیدل حج کرنا بڑا آسان کام ہے، حقدار کو حق دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ 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 نبی پاک دا حوصلہ کھا کے پتھر بھی او مسکراندہ رہیا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، وحدیاں لئی بھی چادر بچھاندہ رہیا۔ جب تک ہمارے اخلاق نہیں ہوں گے ہم بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا فرما دیا، پھل کھا کے چھلکے ہمسائے کے دروازے پر مت پھینکنا، کہیں ان کے بچوں کا جی نہ دل جائے۔ بتا دیا ہنڈیا پکانے کا شوق ہے تو پکاؤ، اس کی خوشبو کو ڈھانپ کے رکھنا، خوشبو اڑانے کا شوق ہی ہے تو ایک پیالہ پانی کا اور ڈال لینا، ایک پیالہ سالن کا ہمسائے کے گھر بھی دے دینا۔ بعض جگہ اللہ کی صدائیں کرنے والوں کی اللہ نے بخشش نہیں کی ہے، راستے میں پتھر ہٹانے پہ اللہ نے بخشش کی ہے، کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے بخشش کی ہے، بلی کو پانی پلانے پہ اللہ نے بخشش کی ہے۔ مالک بخشش کے فیصلے کن اداؤں پہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا بہتری نہیں آ سکتی۔ ارے آپ کا میرا نبی تو اعلیٰ اخلاق لے کر آیا ہے، آپ کا میرا نبی آیا ہے تو راتوں کو رونا آیا ہے، آپ کا میرا نبی آیا ہے تو سجدے آئے ہیں، ارے آپ کا میرا نبی آیا ہے تو معاف کرنا آیا ہے، آپ کا میرا نبی آیا ہے تو رشتوں کا چلا ہے پتہ کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ استاد ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ قانون ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم اخلاقی طور پر بہت پیچھے ہیں، کسی نے ہمارا اخلاق چرا لیا ہے، ہمارا اخلاق کہیں کھو گیا ہے، اخلاق کو تلاش کریں۔ ہمارا اخلاق ڈوب گیا ہے، اخلاق کو نکالیں، اپنے گھروں میں اخلاق لے کر آئیں، اپنے بازاروں میں اخلاق لے کر آئیں، اپنے رشتوں میں اخلاق لے کر آئیں، اپنے معاشرے میں اخلاق لے کر آئیں۔ جب معاشرے میں اخلاق آ جائے گا، جب رشتوں میں اخلاق آ جائے گا تو آپ یقین کریں معاشرہ حسین ہو جائے گا، خوشبو آئے گی، ہر طرف خوشبو بکھرے گی۔ ناظرین، تو آج جو سب سے بڑا المی ہے، جو سب سے بڑی فکر کی بات ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، اس امت کا اخلاق جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ آئے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں ایمانداری کے ساتھ، ہمت کریں، کوشش کریں، بھاگیں، دوڑ لگائیں، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے اخلاق جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے اخلاق تلاش کرتے ہیں، اپنے اخلاق اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں واپس لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اخلاق جو ہے وہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اخلاق لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔